آج کے جمعہ شریف کے اس اجتماع میں عالم اسلام کی ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، جو آسمان کی بلندی بھی رکھتا ہے، زمین کی وسعت بھی رکھتا ہے، کوہساروں کی صلابت بھی رکھتا ہے، ندی نالوں اور سمندر کا تموج بھی رکھتا ہے، وہ موسموں کے اعتبار سے بہار بھی رکھتا ہے، وہ قوس قزح بھی رکھتا ہے، آمنہ کے لال کے اقوال، افعال، اطوار، کردار، چال اور ڈھال کا امانت بھی رکھتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جو جلوت میں آمنہ کے لال کے ساتھ ہے تو خلوت میں بھی حضور کے ساتھ نظر آتا ہے، کوہسار میں آمنہ کے لال کے ساتھ ہے تو لوگوں کے جھرمٹ میں اور بازار میں بھی حضور کے ساتھ نظر آتا ہے، جسے سلطان الحدیث کہا جاتا ہے اور جسے حضور سیدنا ابو ہریرہ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کے نام نامی اسم گرامی کے بارے میں جتنا اختلاف ہے، صحابہ میں سے کسی صحابی کے نام کے بارے میں اتنا اختلاف نہیں، تاہم اختصار کے ساتھ کہ مسلمان ہونے سے پہلے آپ کا نام عبد شمس تھا، سورج کا بندہ۔ مسلمان ہوئے، نگاہ مصطفیٰ کے اسیر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو نام رکھا، دو روایتیں ہیں، عبداللہ بھی ہے، عبد الرحمن بھی ہے، اور عمیر بن عامر بھی ہے۔ آپ کے 11ویں جد امجد، ان کا نام تھا دوس، اور اس نسبت سے آپ کو ابو ہریرہ عبد الرحمن بن عامر دوسی بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ عظیم المرتبت شخصیت کتنا بڑا نام ہے، اور یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھیں کہ کوئی حافظ حدیث ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی علم و فضل کی بلندیوں پر فائز ہونے والا ہو، جب تک ابو ہریرہ کا تذکرہ نہیں کرتا اس کا علم مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اس شخصیت کا معصومانہ انداز ذرا دیکھیں۔ چھوٹی سی بلی پالی ہوئی ہے، بکریاں چراتے ہیں، بلی کو کبھی ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں، کبھی کندھے پہ رکھتے ہیں، کبھی بغل میں لے لیتے ہیں۔ آمنہ کے لال کو ان کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ بلیوں والے، اور بس آمنہ کے لال کے زبان مبارک سے ان کلمات کا نکلنا تھا کہ چار دانگے عالم میں کوئی نام جانے یا نہ جانے، مگر ابو ہریرہ کو وہ ضرور جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ ابتدا میں بچپن میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، قسم پرسی کا عالم ہے۔ اب یہاں پر جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی ملازمت کی ضرورت ہے، تو علاقے کے اندر ایک خاتون بسرا بنت غزوان،
انہوں نے اس کی ملازمت اختیار کر لی۔ کام یہ تھا کہ سواری کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، کام یہ تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے دوڑتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام لانے سے پہلے کی بات۔ اب ذرا غور کریں قدرت رنگ کیا دکھاتی ہے، قدرت رنگ کیا دکھاتی ہے۔ جب اسلام لے آئے، ایک کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آج بڑی تڑپ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ میں بسرا بنت غزوان کا نوکر تھا، سواری کے ساتھ چلا کرتا تھا، اور جب سے رب ذوالجلال نے مجھے اسلام کی شمع سے مستنیر فرمایا ہے، اب وہی بسرا بنت غزوان اب میری وہ بیوی بن چکی ہے۔ یہ اسلام کا کرم، اور اصل میں اسلام اسی چیز کو دیکھتا ہے۔ اور یہاں پر آج لوگ دیکھتے ہیں کہ رنگ کیسا ہے، مال کیسا ہے، کیسا ہے، کیسا نہیں ہے۔ وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ مال میں کتنا ہے، یہ شخص رہائش میں کیسا ہے، بود و باش اس کی کیسی ہے، مال اس کا کتنا ہے۔ مگر پہلے لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے مال اس کا کتنا ہے، پہلے یہ دیکھتے کہ دل کا حال اس کا کتنا ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ یہاں پر تو تصویر مصطفیٰ بسی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر یہ نہ دیکھا جائے کہ اس بندے کے پاس ہے کیا، ہے کیا۔ یہاں پر دیکھا یہ جائے کہ یہ بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ کتنا آگے بڑھنے والا ہے۔ چونکہ مال آ کر جا سکتا ہے، اعزاز آ کر جا سکتا ہے، مگر جب ایمان دل میں گھر کرتا ہے تو پھر وہ بندہ اتنا اس حد تک متمول ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی سی نگاہوں کو جھکاتا ہے تو جلوہ خدا کو بھی دیکھتا ہے، جلوہ مصطفیٰ کو بھی دیکھتا ہے، اتنا مقام ہے اس کا۔ اور یہ اسلام سے قبل آپ کا، اچھا آپ کے مسلمان ہونے کے کچھ رودات اس طرح سے، آپ کے علاقے کا ایک بندہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صحبت کو پایا، اور اب وہ بندہ، وہ طفیل بن عمرو دوسی اپنے علاقے میں گیا، وہاں جا کر اپنے علاقے کے اندر تبلیغ کی، اور ایسا نقشہ کھینچا، ایسا نقشہ کھینچا زلف مصطفیٰ کا، ایسا نقشہ کھینچا لب حبیب کبریا کا، ایسا نقشہ کھینچا علم نشرہ کے سینے کا، ایسا نقشہ کھینچا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ کرامت اور اعزاز کا کہ وہاں پر پورے علاقے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام نامی کی گونج پیدا ہو گئی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ بھی فرماتا ہے کہ لوگوں کو حکمت اور دانائی کے ساتھ بلاؤ۔ اور میں نے جو تجزیہ کیا ہے، آپ ہزاروں کتابیں پڑھ لیں اور لوگوں کو سمجھاتے رہیں، ہزاروں دفتر آپ ٹٹول مٹول کر لیں، سمجھتے سمجھاتے رہیں، آپ تاریخ کی کتابوں کو ٹٹولیں، وہ ذوق پیدا نہیں ہوتا، وہ محبت پیدا نہیں ہوتی۔ بس ایک مرتبہ دل کے اندر اس چنگاری کو سلگائیں کہ جب چنگاری لگی تو بلال حبشی بھی فرش زمین سے اٹھ کر جنت الفردوس کی سیر کرنے لگ گیا تھا۔ اس چنگاری کو جب بندہ سلگاتا ہے تو پھر ابو بکر صدیق بنتا ہے، پھر ان جیسے رویوں کو اختیار کرتا ہے۔ اور جس نے عشق مصطفیٰ کی چنگاری کو اندر جگہ دی، انہوں نے کتنی کتابیں تاریخ کی پڑھی تھیں، کتنی منطق کی پڑھی تھیں، کتنی فلسفے کی پڑھی تھیں، کتنی علم بیان کی پڑھی تھیں، وہ یہاں پر کائنات کے اندر علم فلکیات کو پڑھا تھا، ارضیات کو پڑھا تھا، نفسیات کو پڑھا تھا۔ انہوں نے انہیں نہیں پڑھا تھا، بس ایک نگاہ مصطفیٰ کو پڑھا تھا۔
جلوہ حبیب کبریا کو پڑھا تھا، والضحیٰ کے چہرے کو پڑھا تھا، واللیل کی زلفوں کو پڑھا تھا، علم نشرہ کے سینے کو پڑھا تھا۔ انہوں نے پڑھا تھا، نبی کے نگاہوں کو جھکا کر دیکھنے کو پڑھا تھا، نبی نگاہوں کو اٹھائے تو اس کتاب کو پڑھا تھا، وہ نبی نگاہوں سے لوگوں کو نوازے اس کتاب کو پڑھا تھا، وہ انگلی کا اشارہ کرے تو سورج کیسے پلٹ کر واپس آتا ہے اس کتاب کو پڑھا تھا، وہ انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹوٹ کر کیسے جڑتا ہے اس کتاب کو پڑھا تھا۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تھا کہ آمنہ کے لال کی انگلیوں سے پانی کے چشمے کیسے جاری ہوتے ہیں۔ اس تکبیر، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب یارو انہوں نے اس کتاب محبت کو پڑھا تھا، کتاب محبت کو پڑھا تو وہ بڑھیا جو بھاگ کر واپس جانے لگی ہے، بوجھ موجود ہے، کائنات کے آقا جلوہ فگن ہوئے، اماں کو اس کے گھر تک پہنچا دیا، آنے لگے تو کہا بیٹا ایک نصیحت سنتے جاؤ، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس علاقے میں ایک جادوگر محمد آیا ہوا ہے، دیکھنا کہیں اس کے دامن میں نہ آ جانا، اس کے دامن میں نہ آ جانا۔ سرکار میرے مسکرا کر فرمایا اماں وہ تو محمد میں ہی ہوں۔ اب ذرا غور کریں اماں نے کیا کتاب پڑھی، یہ اماں نے کتاب محبت پڑھی تھی، چہرہ مصطفیٰ کو پڑھا تھا، خلق مصطفیٰ کو پڑھا تھا، بے تابی ہجران کو پڑھا تھا، عشق و مسیح کو پڑھا تھا، وہ ادراک کو پڑھا تھا، اور ایسا پڑھا کہ یہ صفحہ پڑھنے کے بعد کہا کہ بیٹا محمد پہلے تو میں سنتی تھی کہ وہ جادوگر ہے، اب تو تیری نگاہوں نے مجھ پر بھی جادو کر دیا ہے۔ کلمہ شریف پڑھتی ہیں، مسلمان ہوتی ہیں، اب یہ کتاب زندگی ہے۔ وہ میں یہ ذکر کر رہا ہوں طفیل بن عمر دوسی، انہوں نے جا کر حضور کا نقشہ کھینچا۔ میں پیار سے کہتا ہوں کہ بچوں کو جو پڑھانا ہے پڑھاؤ، جو بنانا ہے بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، انہیں سائنٹسٹ بناؤ، انہیں فلکیات کا ماہر بناؤ، ارضیات کا ماہر بناؤ، انہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، مگر سب سے پہلے انہیں غلام مصطفیٰ بناؤ۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے اپنے ایک وضع قطع بنائی ہوئی ہے، دیکھ کر ہم کہتے ہیں بھئی یہ ڈاکٹر لگتا ہے، دیکھ کر کہتے ہیں یہ ایڈوکیٹ لگتا ہے، یہ جبہ اس نے پہنا ہے بھئی یہ شخص جج لگتا ہے، بھئی یہ شخص کاروباری لگتا ہے، یہ شخص یہ کمانے والا لگتا ہے، یہ ملازم لگتا ہے۔ اللہ اکبر، تیری وضع قطع وہ کیوں نہیں ہے کہ تجھے دیکھنے والا کہے کہ یہ غلام مصطفیٰ لگ رہا ہے، یہ آمنہ کے لال کے دروازے کا فقیر لگ رہا ہے، کشکول لے کر بڑھا ہوا ہے، اور یہ نگاہ مصطفیٰ کا اسیر لگ رہا ہے۔ اس کے پیشانی کے شکل بتاتے ہیں، اس کی چہرے کی رنگت بتاتی ہے، اور اس کا انداز ہوشربا بتاتا ہے کہ آنے والا یہ غلام مصطفیٰ چلا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ مدینہ منورہ میں آئے مسلمان ہونے کے لیے تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خیبر کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ بات دیوانگی تھی، دوس قبیلہ کے اور بھی بہت سے لوگ تھے، وہ کھوج لگاتے ہوئے وہاں پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے مشرف با اسلام ہوئے۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ اسی موقع پر راستے میں آتے ہوئے اس دوسی نوجوان کا غلام گم ہو گیا تھا۔
غلام گم ہو گیا تھا. جب ادھر سے وہ مسلمان ہوئے ہیں تو ادھر حضور نے فرمایا وہ دیکھو دوسی جو پہلے عبد شمس تھے بعد میں عبد الرحمن بنے. فرمایا عبد الرحمن تمہیں مبارک ہو کہ تیرا گم شدہ غلام مل گیا ہے. اب نگاہ، اور میں تو یہاں پر اسے یوں لیتا ہوں کہ جیسے وہ دائرہ اسلام میں آئے گم شدہ غلام مل گیا. جب بندہ کائنات کے آقا کی نگاہوں کا اسیر ہو جاتا ہے تو اسے اپنا گم شدہ دل بھی مل جایا کرتا ہے، گم شدہ سکون بھی مل جایا کرتا ہے، گم شدہ ادراک بھی مل جایا کرتا ہے، گم شدہ تعقل بھی مل جایا کرتا ہے، گم شدہ تفہم بھی مل جایا کرتا ہے. اور پھر جب بندہ آمینہ کے لال کا نوکر بن جایا کرتا ہے تو پھر کائنات کی ساری وسعتیں اس کے قدموں کی دھول بن جایا کرتی ہیں. انہوں نے فرمایا دوسی نوجوان وہ دیکھ تیرا غلام بھی آ گیا. ادھر سے غلام کو دیکھا، ادھر سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، دیکھ کر کہا حضور اس چہرے کے صدقے سے آج سے میں نے اسے آزاد کر دیا ہے. یہ ہے. اور چون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر چاہتے ہو کہ رب کی تجلیات کو پاؤ اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے. اس دوسی جوان کا ایک غلام ہی تھا، کہا کہ آقا وہ بھی تیرے نام پر فدا ہے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج لوگ روپیہ بھی لٹا دیتے ہیں، سونا بھی لٹا دیتے ہیں، چاندی بھی لٹا دیتے ہیں، ہر چیز لٹا دیتے ہیں کہ ہماری جان بچ جائے. تو اس کا مطلب کہ یہ جان جو ہے یہ زیادہ مؤثر ہے. ہر بندہ جان کے بچانے میں لگا ہوا ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی حکیم کے پاس، کبھی طبیب کے پاس، لبیب کے پاس، ہاسپٹل میں کبھی ڈرپ لگ رہی ہے، کبھی انجیکشن لگ رہا ہے، کبھی یہاں پر ٹیبلٹ کھائی جا رہی ہے، کبھی کیپسول استعمال کیے جا رہے ہیں، کبھی معجون استعمال کی جا رہی ہے. جان بچ جائے، جان بچ جائے. اس کا مطلب کہ جان بڑی پیاری ہے، جان بڑی پیاری ہے. اب جب کوئی بندہ اسے فدا کرتا ہے، اسے فدا کرتا ہے، یہ بندے کا ٹیسٹ ہے. فدا کر آمنہ کے لال کی ذات پر، فدا کر نبی کے ارشاد پر، فدا کر قرآن کے حکم پر، فدا کر اللہ کی یاد میں. جب بندہ اپنی اس جان کو رب کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے تو ادھر سے پھر حکم ہوتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں تو مر بھی جائے گا تو میں تجھے زندگی عطا فرما دوں گا. حیات طیبہ عطا ہوتی ہے. بندہ اپنے آپ کو وہ نچھاور کر دے. یہ دوسی نوجوان حضرت عبد الرحمن بن عمیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کے مسلمان ہو گئے. اب یہاں پر آپ تو مسلمان ہو گئے، بابا ان کے بچپن میں فوت ہو چکے. اماں کو کہتے کہ اماں آپ بھی مسلمان ہو جائیں، اماں نہ مانتی. ایک دن پھر دعوت دی، اماں نے جو کچھ مغلظات تھے وہ کچھ کہے، بیٹے کو کہے، اور جن پر یہ ایمان کی دعوت دے رہے تھے نہ سرکار کو چھوڑا. روتے ہوئے سیدھے دربار رسالت میں آ گئے. حضور آج کا دن بڑا سخت دن ہے. دوسی جوان کیا ہوا؟ آج بڑا سخت دن ہے حضور، میں نے اپنی اماں کو ایمان لانے کی دعوت دی، اس نے مجھے بھی بہت کچھ سنایا، آپ کے متعلق بھی بہت سی باتیں کی، بس میرے آقا آج موج میں آ گئے. دعا مانگی، جس دعا کے مانگنے سے بادل امنڈ آتے، جن ہاتھوں کے اٹھانے سے چھم چھم بارش برسنا شروع ہو جاتی، جن ہاتھوں کے اٹھانے سے عمر فاروق حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، جن ہاتھوں کے اٹھانے سے وہاں پر عرب کی مدینہ کی خاک بھی خاک شفا بن گئی، جن ہاتھوں کے اٹھانے سے وہ دنیا کے سینوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا. آج میرے مصطفیٰ نے جو ہاتھ اٹھائے،
ابھی رخ تاباں تک پھیرے، ان کی اماں کے لیے دعا مانگی۔ اب یہاں پر یہ ہے یقین حضور سیدنا ابو ہریرہ اور کچھ نہ کہا، سیدھے بھاگتے ہوئے گئے کہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، میرے آقا کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں، اور رب ذوالجلال تو اس انتظار میں رہتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ وہ دعا نہ بھی مانگے، زلفوں کو جھٹک کر دیکھ لیتا ہے تو رب ذوالجلال قبلے کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور اب تو دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ایمان دے دے۔ حضور سیدنا ابو ہریرہ کا ایمان اتنا پکا تھا، بھاگتے ہوئے گئے، دروازہ بند ہے، اندر سے اماں کے نہانے کی آواز آ رہی ہے، انتظار کیا، اماں نے دروازہ کھولا۔ پہلے جو اماں کہا کرتی تھی عبد شمس بیٹا کہاں گئے تھے، کہاں سے آئے ہو، کیا کرنا ہے، کچھ کھانا پینا ہے، آج اماں ان لفظوں سے استقبال نہیں کر رہی، ان لفظوں سے استقبال نہیں کرتی، بلکہ اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر کہتی اشہد انک محمد الرسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہ کلمہ پڑھا سرکار کا، اب بیٹے کا استقبال کلمہ طیبہ پڑھ کے کیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کے بیٹے کا استقبال کیا ہے۔ یارو یہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ وہاں پر تذکرہ تو حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، مگر ساتھ ساتھ کہ آمنہ کے لال کیا کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں پر سبحان اللہ کہ کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گئیں، اور آپ بہت سے غزوات میں بھی شامل ہوئے۔ آپ کے علمی مقام کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عمر کا مقام بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت انس بن مالک کا مقام حدیث کی دنیا میں بڑا مقام ہے، مگر آپ یہ علم و عرفان کے شہزادے کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بڑا علم ہے، مگر ابو ہریرہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ علم و عرفان کے اعتبار سے اتنے بلندی پر جا چکے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں وہاں مقابلہ کیا ہوتا ہے۔ مقابلہ یہ نہیں ہوتا کہ تیرا مال کتنا ہے، میرا مال کتنا ہے، تیرا حسن کتنا ہے، میرا حسن کتنا ہے، تیری گفتار کیسی ہے، میری گفتار کیسی ہے، یہ مقابلہ نہیں ہوتا۔ مقابلہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باتوں کا امین زیادہ کون ہے، حضور کی باتوں کو سنبھال کر رکھنے والا اور آگے بیان کرنے والا وہ زیادہ کون ہے۔ یہ دو جلیل القدر شخصیتیں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک علم و عرفان کی بلندیوں پہ فائز ہیں، مگر جب ابو ہریرہ کا نام آتا ہے تو یہ بھی اپنی پیشانی کو جھکا دیا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے۔ اچھا یہ نام کبھی آپ غور کریں، حالانکہ آپ نے حدیث کی کتابوں میں ممکن ہے کہ کسی نے نہ پڑھی ہو، مگر ابو ہریرہ کو جانتا ہے کہ ابو ہریرہ کسی کا نام ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کائنات کے آقا تشریف لائے، تو اس موقع پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، توبہ استغفار کر رہے تھے، خاموش ہو گئے کہ سرکار آ گئے۔ سرکار نے کہا نہیں تم مانگو، جو کچھ کر رہے کرو۔ پھر دعا مانگنا شروع کی، سرکار ساتھ فرماتے آمین آمین آمین۔ 3 صحابی تھے، 2 صحابی پہلے مانگتے رہے، ایک صحابی جنہیں ابو ہریرہ کہا جاتا ہے یہ خاموش بیٹھے رہے۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو وہ کہتے یا اللہ جو کچھ انہوں نے مانگا ہے وہ بھی مجھے عطا فرما،
اور مجھے ایسا علم عطا فرما جو اس کے بعد آنے کے بعد کبھی زائل بھی نہ ہو۔ اب حضور فرماتے ہیں آمین۔ اب وہ بھی سب کچھ مل گیا اور ادھر سے بھی مل گیا۔ کائنات کے آقا دعا عطا فرماتے ہیں، یا اللہ اس دوسی نوجوان کو ثابت رہنے والا علم عطا فرما اور ایسا مقام عطا فرما کہ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر جائے۔ بس وہ دعا خود فرماتے ہیں کہ مجھے تو میرے مصطفیٰ کی دعا ہے، میرے آقا کی مجھے دعا ہے کہ ہر بندہ وہ مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے، علمی دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرا ذکر کیا جاتا ہے۔ غور کریں کہ یہاں پر حضور انہیں علم کا شوق بڑا تھا، حصول علم کا، اور چاہتے تھے کہ دوسروں کے اندر بھی علم آئے، اور یہ علم اللہ جل جلالہ کا عطا کردہ بڑا مقام ہے۔ اسی علم کی طرف بلانے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرو اچھی نصیحت کے ساتھ، پند و نصائح کے ساتھ، انہیں اسلام کی طرف راغب کرو۔ آپ کے اسلام کی طرف راغب کرنے کا ذرا طریقہ دیکھیے۔ حضور سیدنا ابو ہریرہ بازار تشریف لے گئے، بازار گئے، لوگوں سے جھرمٹ تھا، لوگ دکاندار تھے، وہاں جا کر فرماتے ہیں تم یہاں بیٹھے ہو؟ مسجد نبوی میں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو مال تقسیم ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے کاروبار چھوڑے، دھڑا دھڑ مسجد میں پہنچے، لیکن واپس جا کر کہنے لگے ابو ہریرہ وہاں تو کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا، وہاں تو چند لوگ ہیں، کچھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ آپس میں وہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن کو بیان کر رہے ہیں، کچھ حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا میری ملت کے جوانوں، سب سے بڑا مال وہ یہی ہے کہ جو آمنہ کے لال نے اپنے دہن مبارک سے نکال دیا، وہ سب سے بڑا مال ہے۔ جو اسے محفوظ کر لیتا ہے رب ذوالجلال اس بندے کو مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا مال ہے۔ ہمارے یہاں مال ہی کچھ اور سمجھا جاتا ہے، روپیہ کتنا ہے، پیسہ کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، ہیرے کتنے ہیں، موتی کتنے ہیں، جواہرات کتنے ہیں، تنخواہ کتنی ہے، پینشن کتنی ہے، کاروبار کہاں تک پہنچا ہوا ہے، وہاں پر چمک کہاں تک رہا ہے۔ اوہو، سرکار تو یہ نہیں دیکھتے تھے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن دا دل ویکھ دے۔ آپ کی بہت زیادہ آپ کو سلطان الحدیث کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو حدیثوں کا بادشاہ، سادہ سے حدیثوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی اتنی روایات کیسے ہو گئیں؟ سب سے زیادہ روایات آپ کی پیش کرتا ہے۔ لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ اتنی روایات کیسے؟ آپ خود فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی اتنی روایات، اور دیکھیں صرف 4 سال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہے، 30 سال کی عمر میں ہلکا بگوش اسلام ہوئے، صرف 4 سال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہے، مگر احادیث اتنی کہ ورطہ حیرت میں گم کر دیا۔ جب اتنی روایات، خود فرماتے ہیں کہ ہمارے مہاجرین بھائی وہ کاروبار کے بڑے رسیا تھے، فرماتے ہیں وہ چلے جاتے بازار میں، انصار بھائی وہ چلے جاتے کھیتی باڑی میں، چونکہ انصار کھیتی باڑی زیادہ کرتے تھے، مہاجرین بازار میں چلے گئے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے،
انصار اپنے باغات میں چلے گئے، کھیتی باڑی کرنے لگ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسکین سا بندہ تھا، میرا تو کاروبار بھی یہی تھا، میرا تو نظام حیات بھی یہی تھا، لوگ کسی کو دیکھتے مگر میں تو دیکھتا ہی چہرہ مصطفیٰ کو تھا۔ لوگوں کے کچھ اور ہوا کرتے، ان کے پاس تو مال ہوا کرتا، ان کے پاس جائیداد ہوا کرتی، ان کے پاس کاروبار ہوا کرتا، میرے پاس کوئی جائیداد نہ تھی، کوئی کاروبار نہ تھا، بس فقط چہرہ مصطفیٰ تھا، میں اسے دیکھتا رہتا، جو کلمات میرے آقا ادا فرماتے میں انہیں محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ ایک وجہ ہے کہ آپ کی روایات بھی زیادہ ہیں، آپ کی روایات زیادہ ہیں، باقی کام کاج کے لیے چلے جاتے، اور حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہیں پر موجود رہتے۔ اچھا، باقی کاروبار کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے چیزوں کو بھلا دیا کرتے، مگر حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہیں پر موجود، چونکہ آپ کی توجہ کے اندر ارتکاز تھا، بس ان کی توجہ ہی یہ تھی میرے آقا فرماتے کیا ہیں، میرے آقا جا کہاں رہے ہیں، رک کہاں رہے ہیں، عطا کیا فرما رہے ہیں، آپ کی گفتار کیسی ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کی للکار کیسی ہے، آپ کا چال اور ڈھال کیسی ہے، بس رخ مصطفیٰ کے اسیر ہو چکے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہی تھا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن انہیں بلا لیا اور صاحب فرمایا، ابو ہریرہ سرکار دو سرا نے جو فرمایا وہ آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، مگر تم اتنی زیادہ روایتیں کیسے بیان کرتے ہو؟ ان کا جواب بھی بڑا ایمان افروز تھا، محبت کے ساتھ التجا پیش کرتے ہیں کہ ماں جی اصل میں تو آپ کو اتنا بھی ذرا خیال کرنا پڑتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں تشریف لائیں گے تو ان کے لیے آپ اپنی ذات کی طرف بھی توجہ دیتی ہیں نا، اتنی سی توجہ تو آپ کی ادھر بکھرتی ہے کہ اپنی ذات کی طرف توجہ دیتی ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں ماں جی مجھے تو ایسا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، میں تو اٹھتا ہوں رخ مصطفیٰ، بیٹھتا ہوں رخ مصطفیٰ، چلتا ہوں رخ مصطفیٰ، جلوت میں ہوں رخ مصطفیٰ، خلوت میں ہوں رخ مصطفیٰ، اقدام ہے رخ مصطفیٰ، نگاہوں کو جھکاتا ہوں تو رخ مصطفیٰ ہوتا ہے اور نگاہوں کو اٹھاتا ہوں تو رخ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے، ایک دن عرض کرتے ہیں حضور اب میں بعض چیزوں کو بھول جاتا ہوں تو اس کا کیا علاج ہے؟ بھول جاتا ہوں، اس کا علاج کیا ہے حضور؟ علاج فرما دیں۔ نہ حضور نے یہاں پر کہ معجون دی ہے، نہ دوائی دی ہے، نہ کیپسول دیے ہیں، نہ ٹیبلٹ دی ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں پر علاج بالغذا بتایا ہے، نہ علاج بالدوا بتایا ہے۔ کائنات کے آقا نے فرمایا کہ یہاں چادر بچھاؤ۔ اب دیکھیں دینے کے انداز کیا ہے، چادر بچھائی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا، جسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خالی فضا ہے، ہوا میں فضا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر پتہ نہیں رب ذوالجلال سے کیا لیا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے لیا جو خزانہ رب سے لیا اور وہ ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ سینے سے لگا لو۔ فرماتا ہے جب سے میں نے اس کپڑے کو سینے سے لگایا اس کے بعد خدا کی قسم ہے سرکار کی حدیثوں کو کبھی بھی نہیں بھولا۔ یہ کائنات کے آقا کی عطا ہے۔ وہ کہتے ہیں جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ اب یہاں پر کائنات کی آقا عطا فرما، اما السائل فلا تنہر، دینے کے انداز ہیں، دینے کے انداز ہیں۔
اور دینے کے انداز. اچھا اب اس موقع پر جو دو ساتھی اور بھی تھے, زید بن ثابت تھے اور ایک اور صحابی تھے, ان دونوں نے عرض کیا حضور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے کہ اس دوسی نوجوان کو کہ تم اپنے سینے سے لگا لو, وہ انہیں عطا کیا ہے, حضور ہمیں بھی عطا فرما دیں. میرے آقا نے فرمایا نہیں, وہ حصہ میرے دوسی نوجوان کا تھا, وہ حصہ میں نے اس دوسی کو دے دیا ہے, اب یہاں پر اور کسی کا حصہ نہیں, جو حصہ دینا تھا وہ میں نے اسے دے دیا. اسی طرح سے آپ حدیث پاک کے لکھائی بھی کیا کرتے تھے, کتابت بھی کیا کرتے, لکھ لیا کرتے, محفوظ کر لیا کرتے, ذہین بھی تھے, ساتھ لکھ بھی لیا کرتے. اور یہاں پر ایک مرد حسن بن عمر نے ابو ہریرہ کو ایک حدیث سنائی رضی اللہ تعالی عنہما, ایک حدیث سنائی, اور حدیث سنانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی یہ جو حدیث ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے. حسن بن عمر نے کہا میں نے آپ ہی سے تو سنی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کر حسن بن عمر کو ساتھ لے آئے, کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث میں نے بیان کی ہے تو دیکھنا جو رجسٹر میں نے گھر رکھا ہوا ہے یہ حدیث اس کے اندر ضرور موجود ہوگا. گھر میں دکھایا, وہ پورا رجسٹر بنایا ہوا ہے, اور وہ حدیث وہ روایت جو حسن بن عمر نے بیان کی تھی, آپ نے جب رجسٹر کو کھولا تو وہ روایت اس میں لکھی ہوئی تھی. یہ احتیاط تھا, یہ احتیاطی پہلو تھا کہ وہ روایات لکھ لیا کرتے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کا جو لیڈر تھا سرکاری طور پر, اب یہاں پر مروان نے بھی آپ کا ایک ٹیسٹ لیا. مروان نے ٹیسٹ یوں لیا, لوگوں نے شکایت کی کہ ابو ہریرہ حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں. مدینے کے گورنر تھے, مروان نے کہا کہ اچھا ابو ہریرہ کو بلاؤ. ابو ہریرہ کو بلایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. جس میز پر مروان بیٹھا ہوا تھا اس کے نیچے ایک کاتب کو بٹھا دیا کہ جو کچھ ابو ہریرہ کہے تو نے لکھ لینا ہے, بولنا نہیں ہے, نیچے سے لکھ لینا ہے. مروان نے جو پوچھا حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روایات بیان کی, اور اس طرح سے وہ کاتب نیچے بیٹھا ہوا لکھتا رہا. رجسٹر تیار ہوا, اب اسے محفوظ کر دیا. جب 1 سال گزر گیا تو مروان نے دوبارہ حضور سیدنا ابو ہریرہ کو طلب کیا, ابو ہریرہ وہ حدیثیں ہمیں سناؤ. تاریخ بتاتی ہے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے آمنہ کے لال نے اتنا عطا کر دیا, قوت حافظہ میں وسعت عطا کر دی اور اتنا عطا کیا. فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نے حدیثیں بیان کرنا شروع کی, جو کچھ جیسے حدیث پچھلے سال بیان کی تھیں بغیر کسی تردد کے وہ حدیثیں اسی طرح سے وہ ساری کی ساری بیان کر دیں. یہ مقام تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. آپ کی مرویات جو آپ نے حدیثیں روایت کی, وہ آپ کی مرویات 5374 ہیں. 5374 روایتیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ نے روایت کی ہیں. اور جو روایتیں متفق علیہ ہیں جنہیں امام بخاری نے, امام مسلم نے ذکر کیا, صحیحین کے اندر ہیں, وہ متفق علیہ 325 روایات متفق علیہ ہیں. اور امام بخاری کی جو صرف امام بخاری نے ذکر کی ہیں, امام مسلم نے ذکر نہیں کی, وہ 79 روایات ہیں.
کچھ روایات وہ ہیں جو امام مسلم نے بیان فرمائیں اور امام بخاری نے روایت نہیں کی، وہ 93 روایات ہیں۔ اور پھر آپ کے شاگردوں کا حلقہ غور کریں، جس میں صحابہ کرام، تابعین، جب ان کی تعداد کو جمع کیا جاتا ہے تو جلیل القدر صحابہ سمیت 800 اصحاب رسول اور اصحاب رسول کی زیارت کرنے والے 800 شاگرد بندے ایسے ہیں جنہوں نے حضور سیدنا ابو ہریرہ سے یہ محبت نامے لیے ہیں۔ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ کی روایات کو لیا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ کی روایات کو آپ سے لیا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اب یہاں پر صرف اتنا نہیں، یہ صرف عربی ہی نہیں جانتے تھے، بلکہ ملتا ہے کہ ایک عورت استغاثہ لے کر آئی، اور جو استغاثہ لے کر آئی، طلاق کے بعد بچے کا معاملہ تھا کہ کون رکھے گا، وہ عورت فارسی بولتی تھی، اور حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب بھی فارسی میں ہی عطا فرماتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ زبان جو اپنے علاقے کی نہ ہو اور اس علاقے کی دور دراز کی، کہ جسے لوگ جس کی محتاج ہوتے ہوں، وہ زبانیں سیکھنا بھی یہ صحابہ کرام کا بھی عمل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، آپ 3 افراد تھے، آپ کی بات و ریاضت کا بھی حال، یہ 3 افراد تھے، ایک حضرت ابو ہریرہ، ایک ان کی بیوی سیدہ بسرا، اور ایک آپ کے غلام تھے۔ ان تینوں افراد نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں ایک فرد بیدار ہوتا اور رب ذوالجلال کو منانے میں لگ جاتا، اللہ کو مناتا رہتا، گھر میں وہ آہو بکا کرتا رہتا۔ جب اس کا 1/3 وقت ختم ہونے کو ہوتا تو وہ اپنے دوسرے ساتھی کو جگا دیتا۔ یاد الہی سے گھر خالی نہ رکھتے تھے۔ پھر اب جب دوسرا سونے کا وقت آتا تو وہ تیسرے کو اٹھا دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقدس گھر، یہ ساری کی ساری رات یاد الہی میں یہ مصروف رہتا تھا۔ اور یہاں پر اللہ اکبر، ایک ابو شفیع اصبحی، ایک شخص آیا، انہیں دیکھا کہ ایک آدمی کے ارد گرد جھرمٹ لگا ہوا ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابو ہریرہ ہے۔ وہ بندہ منتظر رہ گیا، جب وہ سارے کا سارا جھرمٹ چھٹ گیا، وہ بندہ قریب آیا، انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ، سنا ہے کہ تمہارے پاس بہت سی روایات ہیں، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھے وہ روایت بیان کرو جو تم نے اپنے کانوں سے میرے مصطفیٰ سے سنی اور اس کی وضاحت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ بس لفظ اتنے سے ہی ہیں، مجھے وہ روایت بیان کرو کہ جو تو نے خود اپنے کانوں سے سنی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ تجھے سمجھائی بھی۔ آپ جوش میں آ گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور آپ جذبات میں آ کر اتنے پگھل گئے، کہتے ہیں میں وہی روایت سناؤں گا جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، آمنہ کے لال نے جس کی وضاحت کی وہی روایت بیان کروں گا۔ اور اتنے جذبات میں آئے کہ بے ہوش ہو کر غش کھا کے گر گئے، یعنی جذبات میں اتنے آ گئے، غش کھا کے گرے، اور پھر بیدار ہوئے، جب ہوش میں آئے پھر جوش میں آ کر پھر فرماتے ہیں میں تمہیں وہ روایت بیان کرتا ہوں جس روایت کو میری آنکھوں نے دیکھا کہ سرکار عطا فرما رہے ہیں، میرے کانوں نے سنا
اور اس گھر میں میرے آقا تھے، میں تھا اور کوئی نہیں تھا۔ یہ جملہ کہا، پھر غش کھا کے گر گئے۔ غور کریں، یہ عشق و مستی ہے، یہ محبت مصطفیٰ، یعنی اتنے جذبات میں آئے کہ جذبات پر قابو نہیں پایا جا رہا۔ اب تیسری مرتبہ پھر کہا، جب ہوش میں آئے، میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو سرکار دو سرا نے عطا فرمائی، میری آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، اور پھر میں نے اسے محفوظ کیا، 2 شخص سے تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اب پھر غش کھایا۔ وہاں پر آنے والے ابو شفیع اصبحی اس نے سہارا دیا، مگر جب بقائی میں ہوش و حواس ہوئے، اب ذرا جملے ذرا سنیں، یہ کیوں اتنے جذبات میں آئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کے آقا نے فرمایا، جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ جل جلالہ ایک قرآن کے عالم کو بلائے گا۔ یہ حضور نے فرمایا، قرآن کے عالم کو بلائے گا، بتا تجھے میں نے قرآن دیا تھا کیا کیا؟ وہ کہے گا، مولا تو نے دیا تھا تو میں اسے لوگوں کو پڑھاتا رہا، سکھاتا رہا۔ حکم ہوگا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن مقدس اس لیے نہیں سکھایا کہ تو نے اپنا فرض ادا کیا ہو، لوگوں کو اسلام سے روشراس کرانا تھا، تو اپنی بڑائی کے لیے کہ لوگ تجھے کہیں تو بڑا عالم ہے، تو تجھے کہلوا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس بندے کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، ایک اور کو بلایا جائے گا، تجھے اتنا دیا کیا کیا؟ وہ کہے کہ میرے اللہ میں شہید ہوا۔ حکم ہوگا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو مرا تو اس لیے تھا کہ لوگ تجھے کہیں گے کہ بڑا اس کی بارگاہ کا اپنی جان کو جان نثاری کرنے والا ہے، وہ دنیا میں کہلوا دیا، اب تیرا کوئی حصہ نہیں۔ دولت مند کو بلایا جائے گا، تو کیا کرتا رہا؟ مولا تو نے مجھے اصناف کی چیزیں دیں، طرح طرح کی چیزیں دیں، میں نے تیرے راہ میں انہیں لٹا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ تو نے میری خاطر، رب کی خاطر نہیں لٹایا، وہ تو نے اس لیے انہیں لٹایا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، وہ تجھے دنیا میں کہلوا دیا گیا۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ رو رہے ہیں اور اپنی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کی زبان سے یہ کچھ سنا۔ اب اس بندے کو بھی جہنم رسید کر دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ قرآن کے عالم کو، شہید کو، دولت والے کو سرکار نے فرمایا کہ ابتدائی طور پر جہنم کو انہی لوگوں سے بھر دیا جائے گا، انہی لوگوں سے بھر دیا جائے گا۔ آپ اس لیے رو رہے ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے اخلاص، مخلص ہونا۔ بندہ دل کے اندر اخلاص پیدا کرے، علم اس لیے حاصل نہ کرے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا عالم ہے، شہادت کا جام اس لیے نہ پیے کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا شہید ہے، دولت خرچ اس لیے نہ کرے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بہت بڑا سخی ہے۔ نہیں، یہ ساری چیزیں اس لیے کرے، قرآن کی نوکری اس لیے کرے، میرے اللہ تو راضی ہو جا، شہادت کا جام اس لیے پیے، مولا تو راضی ہو جا، اور یہ دن رات مال کی تقسیم اس لیے کرے کہ مولا تو راضی ہو جا۔ اور جب بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے بڑھتا ہے، اسے راضی کرنے کے لیے بڑھتا ہے، تو پھر رب بھی اعلان فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی
جنتی، اللہ جل جلالہ پھر اس سخی کو بلاتا ہے، قرآن کے عالم کو بلاتا ہے، اس حافظ کو بلاتا ہے، اس دولت کے تقسیم کرنے والے کو بلاتا ہے، اس شہید کو بلاتا ہے، آجا آجا، جب تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے تو میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور قبلہ بابا جی۔ یارو آپ کو آخری بات، حضور کے ساتھ محبت بڑی تھی، حضور سے پیار بڑا تھا، پیار بڑا تھا۔ اور میں محسوس کرتا ہوں جب میں نے پڑھا تو ایک جملہ میں نے سنا تھا کہ مر مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، مر مر کے پہنچا اس دل ربا کے واسطے۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ سارے لوگ بازار میں چلے جاتے، باغبانی کے لیے چلے جاتے، زراعت کے لیے چلے جاتے، مگر یہ ایک ابو ہریرہ ہوتے، سامنے بیٹھ جاتے، بتک رہے ہوتے کہ میں آقا کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، کان وجہہ ورقۃ مصحف، یہ تو رخ مصطفیٰ، یہ تو قرآن کا ورق نظر آتا ہے۔ نہیں جاتے تھے، اتنا پیار تھا، لوگ چلے جاتے مگر آپ دروازہ مصطفیٰ چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، دروازہ مصطفیٰ چھوڑ کر نہیں جاتے تھے۔ یہ آپ کا پیار تھا سرکار کے ساتھ۔ دیکھیں مدت ہے صرف 4 سال، 4 سال صرف مدت ہے، مگر آپ کی روایات کو آپ دیکھیں 5000 سے بڑھ گئیں۔ اور لوگ آج اگر عشق و مستی کا قبلہ روایات سے کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی نظر انتخاب جو کام کرتی ہے وہ ابو ہریرہ پر پڑتی ہے۔ اس لیے یہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور سرکار بھی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ پکا ایماندار ہو تو میری ذات کے ساتھ محبت سب سے زیادہ کرے، بیوی کی محبت پیچھے ہو، بچوں کی محبت پیچھے ہو، وہ آباء و اجداد کی محبت پیچھے ہو، جب سب سے زیادہ محبت مجھے مصطفیٰ سے ہوگی تو میں اعلان کرتا ہوں کہ اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔